اس میں کوئی شک نہیں کہ فرقہ واریت ملک کو لاحق خطرات میں سے سب سے سنگین ہے، اور اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہی وہ ہتھیار ہے جو اس وقت مسلم دنیا کے دشمن عالمی سطح پر استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی عراق پر بار بار کے حملوں اور غیر انسانی پابندیوں کے باوجود اپنے مقصد میں ناکام رہے اور عراقی ایک قوم کی حیثیت سے مزاحمت کرتے رہے، لیکن جب ایرانی فرقہ وارانہ سوچ امریکہ کی معاون بنی تو پھر ایک برس کے عرصہ میں امریکیوں کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہونے والی عراقی قوم ریت کا ڈھیر ثابت ہو گئی۔ آج عراق دنیا کے نقشے پر تو ہے، مگر زمین پر کئی ٹکڑوں میں بٹا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لا قانونیت کے سوا کوئی قانون نہیں ہے۔ صرف ملک تقسیم نہیں ہوا، بلکہ تقسیم تو ایک باوقار لفظ ہے۔ ملک اور معاشرہ دونوں بکھر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ جو کام دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک نہ کر سکا، وہ ایک فرقہ پرست ملک کی سوچ نے کر ڈالا۔ اسی طرح شام کا اسرائیل کچھ نہ بگاڑ سکا تھا، مگر وہی فرقہ وارانہ سوچ اور فرقہ پرست ملک کے سبز قدم اس سرزمین پر پڑے تو آج دنیا کا سب سے بڑا مقتل بنا ہوا ہے۔ یمن کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں۔ بحرین، لبنان اور دیگر کئی عرب ریاستوں میں بھی یہ جراثیم داخل کیا جا چکا ہے، اور اگر اس کا سدباب نہ ہوا تو انجام عراق اور شام سے مختلف ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف پاکستان کا معاملہ بھی اس حوالے سے سب سے جدا اور خطرناک ہے۔ یہاں بھی فرقہ واریت کا ایک حملہ ہو چکا ہے، جسے خوش قسمتی سے ہمارے اداروں نے حکمت عملی سے ہینڈل کیا۔ کوئٹہ پر 80 کی دہائی میں پاسداران انقلاب کا حملہ اور پڑوسی ملک کی وفادار تنظیموں کا مسلح جتھے بنانا ایک حملہ ہی تھا، جسے اداروں اور قوم نے بہتر طور پر ہینڈل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم میں احساس ابھی باقی ہے اور اسے کسی بھی نام پر تقسیم کرنا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک دکھائی دیتی ہے، کیونکہ عمومی طور پر الزام تو مودی کو دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ملک کو فرقہ واریت کی جانب دھکیلنے میں سیاستدان اور فرقہ پرست بیوروکریٹس زیادہ بڑا خطرہ اور محرک ہیں، جبکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے تو اس حوالے سے کوئی الجھاؤ رہنے ہی نہیں دیا۔ ان کی پارٹی بھی کم از کم سندھ کی حد تک تو ایک فرقہ پرست جماعت میں تبدیل ہو چکی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف قسم قسم کے دہشت گردی کے فارمولے آزمانے اور ناکام ہونے کے بعد عالمی دشمن فرقہ پرست ملک کے کامیاب تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب اسی ہتھیار کو یہاں لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس سے انہوں نے عراق اور شام میں کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ کامیابی کے ساتھ آزادی کا سفر طے کرتا ہوا ایٹمی پاکستان کسی کو قبول نہیں ہے۔ ایسی گمبھیر صورتحال میں سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور فرقہ واریت کا راستہ کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے لازم ہے کہ آگاہی کو ہتھیار بنایا جائے اور باہمی رابطوں اور ملاقاتوں کے ذریعے ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے، کیونکہ فرقہ واریت کے جراثیم تنہائی اور علیحدگی میں ہی پھیلتا ہے، رابطے اور باہمی تعلقات اس کی موت ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی معاشرہ کسی حد تک خوش قسمت واقع ہوا ہے کہ یہاں احساس زندہ ہے، اور جب بھی یہ جراثیم حد سے بڑھنے لگتا ہے تو درد دل والے لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ صرف فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہی نہیں بلکہ بین المذاہب ہم آہنگی کا بھی کردار ادا کرتے ہیں، اور دیگر NGOs کی طرح اس حوالے سے صرف مسلمانوں کو ہی مجرم قرار دینے کے بجائے فریقین کو بٹھا کر باہمی مسائل اور شکایات کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو 40 برس قبل سے مغربی مفکرین پاکستان کے فرقہ وارانہ پس منظر پر فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اگر پاکستان اپنے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم رکھتا ہے تو یہ عالم اسلام کے لیے ایک بہترین مثال اور پاکستان کی قوت ہوگی۔ بصورت دیگر پاکستان ہی نہیں پورا عالم اسلام متاثر ہوگا، جس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو ہماری تباہی مقصود ہے تو اس کا ہتھیار بھی یہی فرقہ واریت ہی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف خطرات ہیں تو دوسری طرف امید بھی قائم ہے، اور یہی امید اس ملک کے وہ احباب فکر ہیں جو اس معاملے کی حساسیت کو سمجھ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وصال اردو، حق کا راہی